امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ پچھلے جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھے ہیں وہ نون ساکن یا تنوین کے رولز تھے، قواعد تھے، تو آج ہم اسی کی سمری پڑھ رہے ہیں، اسی کے متعلق پڑھیں گے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے 4 قواعد تھے۔ نمبر 1 ٹھیک ہے، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ہے اظہار۔ ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے، یہ لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہے ہیں، پھر ویڈیو لمبی بن جاتی ہے اس لیے جلدی جلدی پڑھا رہی ہوں۔ تو وہاں پہ آواز کو کلیئر کر کے پڑھیں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے، جیسے عن ہو، نون ساکن کے بعد ہ اور یہ تو عن ہو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا قاعدہ ہے ادغام، ٹھیک ہے، یعنی لمبا کرنا، مارج لمبا کرنا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، غ، میم، لام، واو، نون، ان 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں ادغام ہوگا۔ اب ادغام 2 طرح کا، لمبا 2 طرح کا کرنا ہے، ادغام 2 طرح کا کرنا ہے، ایک ادغام بلا غنہ ہوگا اور ادغام مال غنہ ہوگا۔ اب اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، نون، میم، واو آ جاتے ہیں تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے بحجارۃ من، ٹھیک ہے، تم، کعصف مأکول، جیسے میم مسد، لہب وتب۔ اور اس کے علاوہ اگر لام را آ جاتے ہیں تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، وہاں غنہ کے علاوہ پڑھیں گے، جیسے فویل للمصلین، نہیں کریں گے، للمصلین من ربک من لدنہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 3 اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جاتی ہے تو وہاں میم کو با کے ساتھ، با کو میم کے ساتھ غنہ کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، با کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے من بین الصلب ہے تو اس کو پڑھیں گے من بین الصلب۔ نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو میم، جیسے سورۃ الہمزہ میں ہے کلا لینبذن۔ اس کے بعد چوتھا قاعدہ ہے اخفاء، ٹھیک ہے، اس میں آواز کو چھپانا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قاف، غاف، فا، قاف، کاف، یا ان حروفوں کے علاوہ جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، جیسے من انفسہم، اور آگے اس میں دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔